بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص، لائق اور زیبا ہے۔ ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئیں امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھی۔ انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، قرآن مجید دی ایک آیت کریمہ تساں احباب دے سامنے پڑھی ہم، جس آیت کریمہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو مخاطب فرمائے اور حکم فرمائے کہ تساں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مدد طلب کیتی کرو۔ تو آپ کو چاہیے کہ تساں مدد منگو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، ایک بے مقام تھے اللہ نے فرمائے وستعینوا، استعانت یعنی مدد طلب کرنا۔ تساں گاہے گاہے وقتاً فوقتاً اپنی زندگی دے شب و روز اپنی مدد آپ زندگی نہ گزارو، بلکہ اپنی محنت بھی جاری رکھو، لیکن اپنی محنت دے نال نال اللہ رب العزت کے مدد بھی منگدے رہو۔ نال ہی اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار دسا ہے کہ مدد منگن دا جڑا بہترین طریقہ ہے وہ کیا ہے۔ پہلا طریقہ رب نے ذکر کیتے بالصبری، لازمی نہیں تساں ہر واری یہ لفظ آدھے رہو کہ اللہ ساری مدد کر، اللہ ساری مدد کر، اللہ ساری مدد کر۔ سب تو بہترین طریقہ ہے مدد منگن دا وہ یہ ہے کہ جڑے ویلے کوئی دکھ، تکلیف، مصیبت، پریشانی، ازمائش آوے تساں صبر اختیار کرے سو تے تواڈے صبر دے ذریعے اللہ تواڈی مدد کرے سو۔ یعنی مشکل وقت اگر میں صبر نہ کراں تے ول مدد منگاں تے ول منگن دا کوئی فائدہ نہیں، مدد طلب کرن دا ول کوئی فائدہ نہیں۔ مدد طلب کرن دا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تساں کیا کرو، صبر کرو۔ کیڑی شے تے صبر کرنے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔
الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ بھوک آوے، مال دی کمی ہوئے یا جانی نقصان ہوئے، یہ ازمائش ہے اللہ دی طرفوں، تہاڈا حق بن دے تساں صبر کرو، اون دے بدلے اللہ تہاڈی مدد کرے سی، تہاڈے اوتے رحمت کرے سی۔ یہ پہلا طریقہ ہے، جڑے لوگ صبر کرن اللہ انہاں دی مدد کرن۔ صبر کرن دا مطلب ہے مدد طلب کرنا۔ ایک بندہ اپنی پریشانی مصیبت صبر کیتی پہ، کیڑی شے نے کو صبر تے مجبور کیتے کہ میں صبر کرے سا، چپ کرے نا، اللہ مدد کرے سی۔ صبر دا مطلب اللہ کے مدد طلب کر۔ اور دوجا طریقہ رب نے دسا ہے جڑا میرا موضوع سخن ہے، وہ یہ ہے کہ وصالات، تساں اگر میں اللہ کے مدد طلب کرنی ہے نا، ول نماز تساں وقت تے پڑھن دی عادت بناؤ، پابندی نال پڑھو، قائم کرو، میں اللہ تہاڈی مدد کرے سو۔ وقت دے اتے دکان چھوڑ کے، نیندر چھوڑ کے، کام چھوڑ کے مسجد آ کے سجدے کرنا گویا کہ مدد طلب کرنا۔ تہاڈا مسجد وچ آون دا مطلب ہی ہو سی کہ تہاڈ کو مدد دی ضرورت ہے۔ اگر تساں میرے کے مدد چاہدے ہو، ایک تا صبر کرو، صبر کرن دے بعد ول کیا کرو، نماز دی پابندی کرو۔ صبر بھی تساں نہ کیتا، نماز دی پابندی بھی تساں نہ کیتی، ول مدد نہیں آ سکتی۔ بہترین طریقہ ہے اللہ کے مدد حاصل کرنا دا، جیڑی مشکل آوے صبر کرنے۔ صبر دا مطلب ہے صحیح معنی صبر، اور دوجا مطلب ہے کہ ول کیا کرنے، نماز دی پابندی۔ اون دے بدلے اس کیا تھی سی، اللہ مدد کرے سی۔ یہ تعلیم نبی کریم علیہ السلام نے دیتی۔ تساں آپ دی سیرت پڑھو، جڑے ویلے بارش ضرورت تھی ویہا، مشکل وقت فصلیں واسطے بارش دی ضرورت تھی ویہا، آپ کیا کرنے ہیں، نماز پڑھ دے ہیں۔ جے کو صلاۃ الاستسقاء آدن، بارش طلب کرن علی نماز۔ جڑے ویلے سورج گرہن تھی ویہا، چاندر گرہن تھی ویہا، یعنی چاندر چل جائیں ان دی روشنی مدھم تھی ونجیا، چاندر گرہن تھی ونجیا، یا سورج بعض دفعہ گرہن تھی ویا، مطلب ان دی روشنی مدھم تھی ویا، ول کیا کرنے ہیں، ول صلاۃ الکسوف، صلاۃ الخسوف، چاند گرہن کی نماز، سورج گرہن کی نماز۔ یعنی یہ جڑی مشکل گھڑی آوے آپ ہی کو ٹالن واسطے کیا کرنے ہیں، نماز پڑھ دے۔ بارش طلب کرن دی نماز شروع کرے نا، او تھی پڑھ دے جیتی بارش نہ آوے۔ سورج گرہن دی نماز پڑھ دے او تھی پڑھی رکھ دے جیتی سورج صاف نہ تھی ویا۔ چاندر پکڑی جے گرہن تھی ویا، نبی پاک نماز پڑھی رکھ دے جیتی چاندر صاف نہ تھی ویا۔ یہ نبی علیہ السلام دی سیرت ہے، بہترین نسخہ ہے اور نسخہ کیمیا ہے جڑا آپ نے امت کو دیتے۔ رب نے قرآن اپنے بندے کو دسے کہ آسان طریقہ ہے، سہل ہے، بہترین طریقہ ہے۔ تسا میرے کے اگر مدد طلب کرنا چاہتے ہو، مدد کر مدد کر مدد کر مدد کر، اے رٹے والے جملے بولن دی لوڑ ہی نہیں۔ نماز دا اہتمام چا کرو، میں اون دے بدلے اس تہاڈی مدد کرے سو۔ دل اس تہاڈے ارادہ ہوئے پیا، ذہن اس تہاڈی سوچ ہوئے پئی، علیم بذات صدور ہاں، میں تھوڑے دلیں دے رازیں کے واقف ہاں، میں پتہ لگوے سی تھاڈے چ وضو کر کے اے بندہ بیچارہ مجبوری اپنا کام چھوڑ کے جو مسجد صف وچ آ کے سجدہ ریزے، ای کو مدد دی لوڑ ہے، بس تساں اے اہتمام چا کرو، میں اللہ تہاڈی مدد کرے سا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی یہ عادت ہے۔ حدیث پاک چندے آپ جڑے ویلے تھکے ودے ہوئے نا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حازبہ امر، ایو جیاں کوئی کام جڑا آپ کو پریشان کی تھی ودا ہویا، اذا حازبہ امر،
جیڑا آپ کو غم میں دکھ تکلیف مبتلا کی تھی ودا ہویا تے آپ کیا کریں دے ہیں ففزع الی الصلاۃ آپ نماز دا اہتمام کریں دے ہیں حدیث ہے اے فلسفہ نبی پاک دی سیرت ہی چو مل دے کہ جیڑے ویلے آپ کہیں ٹینشن ہے جو میں نا آپ کیا کریں دے ہیں نماز دا اہتمام کریں دے ہیں یہ جڑی وڈی ہستی کو اگر مدد دی لوڑ پویا تو نماز دے ذریعے مدد منگ دے ہیں معصوم عن الخطا ہون دے باوجود جنت دے سردار ہون دے باوجود اساں تساں کیڑے کھیت دے مالی ہیں ساری کیا حیثیت ہے اساں آنکھوں بھی اللہ ساری مدد بھی کرے تے جیڑے مدد دے طریقے رب نے قرآن چ دسائن اساں انہیں طریقے کو بھی اختیار نہ کروں تو کیویں مدد مل سکتی جیڑی صورت ہے جی تو آپ کو مدد چاہیے ہے نا صبر کرنے ہکتا نال کیا کرنے نماز دا اہتمام لیکن اساں دی عادت کیا ہے جلے پریشانی آوے نماز چھوٹ ویندی ہے جلے طبیعت دا مسئلہ بنے این ٹائم کوئی ازمائش آوے نماز گئی اساں نماز اونلے پڑھ دیں جلے فراوانی ہوئے راحت ہوئے جلے سکون ہوئے حالانکہ نماز دکھ دا علاج ہے پریشانی دا علاج اساں کدے نہیں پڑھی پریشانی ہے فوت کی تھی ونجے کئی نہیں مسجد کہن سے اندے کوئی مسئلہ ہے جلے مسئلہ ہو سی بیماری ہو سی تکلیف ہو سی اساں تو مسجد کہنا لبسوں یہ تو کوئی نہیں نا فلسفہ ہے کہ جیڑے ویلے مسئلہ بنے کوئی پریشانی بنے مدد منگنی ہے کیڑی شاید ذریعے نماز دے ذریعے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما عبداللہ ابن عباس نبی پاک دے سکے چاچے حضرت عباس دے بیٹے ان آپ دے کزنن سوترن سفر چند انہوں کو اطلاع ملی کہ تورا بھرا فوت تھی گئے سفر چند اطلاع ملی کہیں اطلاع کے دیتی فوراً اپنی سواری کو لتھن 2 رکعت نماز نفل پڑھی نے ایویں چٹی المیدان پڑھ کے اللہ تبارک و تعالی کے دعا کی تھی نے مدد منگی نے تے نال ہی وقت چل پین انہوں نے کٹھے جڑا ساتھی آئی انہیں پوچھے بھی کیا کیتے ہوئے انہیں کہ قرآن مجید دی آیت کریم مفسر قرآن جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما آکھن لگن قرآن مجید ہے تسا نہیں پڑھیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ مدد دی ضرورت پوے نماز دا اہتمام کرو میں صبر بھی کیتے نال نماز دا اہتمام بھی کیتم میں کو یقین ہے اللہ میری این تکلیف ہے میں کو ضرور میری مدد کرے سے یعنی صحابہ کرام دا بھی یوں عمل ہے اساں جیڑے ٹائم نماز چھڑے میں ہیں اللہ دی قسم ہے اون ٹائم سا کو نماز دی اشد ضرورت ہوتی ہے بیماری ٹائم ہونی بیماران انہیں دے نال ہمیں بھئی انہیں دا ادھا علاج چلو ڈاکٹر کرن دے پن ادھی مدد تے کو اللہ والوں مل سی نماز دے اہتمام نال تیری دکان اچ برکت کہنی کوئی گھریلو مسائل ہیں کوئی اتفاق کہنی کوئی جھگڑے ہیں کچھ بھی ہے اگر تو کو اللہ تے یقین ہے اگر تو کو نبی پاک دی سیرت تے یقین ہے تو میں خلاصہ بیٹھا عرض کرے نا نماز ایک ایسی طاقت ہے جن دے ذریعے اللہ سونا بندے دی مدد کرے اگر ایسا کیتا تھا حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو جان دے ہو خبیب پھانسی دے تختے تے جلے مکے دے کافریں چاڑیا مشکل ہے چڑھنا مصیبت ہے چڑھنا تے او پھانسی علی تکلیف برداشت کرنی ہے تے این صورت چونا کو اللہ دی مدد دی لوڑ ہے مکے دے مشرکیں آکھے کوئی آخری خواہش ہے تو پوری کرے سوں تیری دس حضرت خبیب آدن صرف میں کو 2 رکعت نماز پڑھن دی اجازت دے دو انہوں کو پتا کہ نماز دے ذریعے ہی اللہ میری مدد کر سکتا انہیں کہ چلو پڑھو حضرت خبیب نے نماز پڑھی اور نماز آدن میں کو اگر ڈر نہ ہونا نا کہ مکے والے آکسن وفات دے ڈر کو سجدے لمبے کی تھی پہ اے اگر ڈر نہ ہونا تو میرا دل ادا کہ میں سجدے لمبے کراں رکوع لمبے کراں قیام لمبا کراں جلدی 2 رکعت پڑھیم این نیت نال پڑھیم کہ اللہ قرآن چاہ دے مشکل وقت نماز دا اہتمام کیتا کرو میں اللہ تو کو کلہ نہ چھوڑے سا صحابہ کو ایک گال سمجھ آ گئی ہے ساکو نہیں آئی نبی پاک کو ایک گال سمجھ آ گئی ہے ساکو نہیں ہے 2 رکعت پڑھ کے وات جلے تختہ دار تے کھڑے تھین آکھنے ہون میرا اعلان ہی سنو
لست ابالی حین اقتل مسلما الا ای جنب کان للہ مسرائی. ہن بھاویں میں اپنے پھٹے تے چڑھیا کھڑا، سجے ڈھاواں ہی کوئی ٹینشن نہیں، کھبے ڈھاواں کوئی ٹینشن نہیں، پشتے میں ڈھاواں کوئی ٹینشن نہیں، اگوں میں ڈھاواں کوئی ٹینشن نہیں. فزت ورب الکعبہ، مکے والے او میں کعبے دے رب دی قسم چاہ کے آدا میں کامیاب ہاں، نماز پڑھ گئی دیم، اللہ کے مدد منگی کھڑا، ہن میں شہید ہی ہو ونجا، کوئی ٹینشن نہیں، اللہ میں کو کامیاب کر دے. یہ جڑی جرت آئی ہے نا، یہ نماز دی وجہ تو آئی. تساں کیوں نہیں پڑھتے نماز؟ میں کیوں نہیں پڑھتا؟ اساں اپنے بالے بچے کو نماز دی عادت کیوں نہیں سے پوے؟ سارے اس نماز دا مزاج کیوں کہنی؟ تے اللہ کیویں مدد کرے؟ جیڑا مدد دا بہترین طریقہ او تے اساں چھوڑ دیتے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام دی 10 سال خدمت کیتی آئی، آپ دا خادم رہ گئے. حضرت انس آدن میرے حصے چ جڑی زمین آئی او زمین چ فصل نہ تھیندی آئی، جداں جڑی شہر ہوا کدیں نہ تھی آئی، عجیب کیفیت آئی، بارشاں کہنا جان انجی جاتے زمین آئی ہائی میرے حصے دی. میں کیا کیتے ایک دیوار وضو کر کے اپنی زمین دے وچ کھڑ کے 2 رکعت نماز پڑھی ہم تے اللہ کے دعا کیتی ہم. جو اللہ تیرے قرآن دا فیصلہ ہے، تیرے نبی کریم دی تعلیم ہے، جیڑا بندہ نماز پڑھے تو دی مدد کرے نہیں. اللہ میں نماز پڑھی ہے تے دعا پیا کرے نا، میری زمین چ فصل دا اہتمام کر. حضرت انس دن میں زمین کے باہر نکتائی میں جھاڑ تے بادل بنن لگ گئے. اللہ پاک نے بارش دا اہتمام کر دیتے، وہ بارشیں جی برکت نال آئی ہے. بارش دے بعد اللہ نے میری زمین دی فصل کو ہرا بھرا فرما دیتے. کیڑی شاید ذریعے مدد آئی ہے؟ اسا نہیں پڑھنی نماز، ایویں مدد آوے تے اون دا آکھانی نہیں مننا، نماز ہی نہیں پڑھنی. یہ صحابہ کرام دی عادت ہوندی ہے، جداں کوئی مسئلہ بنیا، جداں کوئی پریشانی بنیا، جداں کوئی تکلیف تھی گیا، نبی کریم علیہ السلام نے گزرتے پیان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ڈٹھے نے مسجد دے وچ بیٹھے ہیں. سن دے بیٹھے ہو؟ یہ میرے ڈکھا درہ ایویں اپنے پیٹ تے ہاتھ رکھی بیٹھے ہیں تو سر اپنا نیوائی بیٹھے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ کیا مسئلہ ہے؟ آدن اللہ دے نبی میرے پیٹ شدید درد ہے. نبی پاک نے فرمایا قوم، کھڑا تھی، فصلے رکعتین، 2 رکعت نماز چا پڑھ، میں آمنہ دلال سامنا، اللہ تیرے پیٹ دے درد کو ختم کر دے سی. ساکو یقین کہنی نے چیزیں اساں جو آنکھوں نا تیرے سیرے درد 2 رکعت نماز چا پڑھ، اکھڑی کوہاڑی تھی آسی پہنا ڈال نہ کھواں آدھے نماز پڑھا، ٹھیکہ لواؤں نے نماز پڑھنی ہے. مولوی صاحب آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اٹھی، این کی نے وڈی گال تھی سکتی ہے کوئی؟ اٹھی، تیری جڑی پریشانی ہے اللہ دور کر دے سی. یہ تعلیم ہے. میں تو کرنا فائدہ نہ تھی وے میں مجرم ہاں. جڑے ویلے تک نبی کریم علیہ السلام کے ایک بندہ آئے آ کر کے آدھے اللہ دے نبی میرے کے غلطی تھی گئی ہے تے بڑی پریشانی ہے، وہ دماغی چو نکل دی نہیں پئی، یہ جیاں طریقہ دسو کہ میری پریشانی ٹل ونجے تے غلطی در گزر تھی ونجے. آپ نے فرمائے نماز دا ٹائم ہے، نماز پڑھتے ہیں تے نماز دے بعد دسامی والتے کو مسئلے دا حل دسے ساں. نبی پاک نے نماز پڑھائی، صحابی نے نماز پڑھی. نماز دے بعد آپ نے فرمائے کیڑا بندہ آئی جڑا دائی میرا مسئلہ ہے تے ٹینشن مکن دا نا نہیں گندی؟ آدھے اللہ دے نبی میں آمی. آپ نے فرمائے اچھا دس کیا پوچھنا چاہیں؟ آدھے اللہ دے نبی میں کو دسو میری پریشانی کی میں دور تھی سی تے میرا مسئلہ کی میں حل تھی سی. آپ نے فرمائے کیا تے نماز نہیں پڑھی؟ جیا جیا پڑھی ہم. فرمایا ہی نماز دی برکت نال اللہ نے تیری غلطی معاف کر دیتی ہوں، ریلیکس
ٹینس تھی اج دے بعد ٹینشن نہ گھنی تیری ٹینشن اللہ نے دور کر دیتی ہے اللہ نے میں کو وحی دے ذریعے دسائے جیڑی پریشانی ہے چاہے اللہ نے تیری نماز دی برکت نال پریشانی دور کر دیتی ہے اللہ دے دنیا کائنات والے ہو اگر تو سمے اللہ دی مدد چاہتے ہو تو والی میں کرو یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین چاہی دی ہے مدد بولو بھئی وہ کیڑے ویلے آسی جیڑے ویلے کیا کرے سوں یہ علاج ہے بیماری دا علاج ہے پریشانی دا علاج ہے جیڑے ویلے تکلیف آوے جیڑے ویلے پریشانی آوے بندہ کیا کرے بھائی بولے دے نہیں وے کیا کرے نماز پڑھے ہون میرے ڈکھی ذرا وہ حدیث علاوہ واقعہ تے کو سناونا چاہنا جیڑے ویلے نبی کریم علیہ السلام دی حدیث ہے ماں اپنے پوتر کو پیسہ دے دیئے تے پوتر اللہ دا ولی ہے ہر ویلے نماز چرائے میں آئی اماں پیسہ دے دیئے جریج ذرا میڈوان میں آ جریج اللہ دی عبادت مصروف ہے تے نماز دی حالت جائی اماں دی آواز تے نہیں گیا دوسری باری اماں سجے وقت بھی نہیں گیا تیسری باری اماں سجے وقت بھی نہیں گیا نفل کھڑا پڑھ دائی نفل دا اہتمام کھڑا کریں آئی اماں کو ضرورت ہے پوتر دی تے پوتر نہیں پجاتے اماں کاوڑے جا گئی ہے غصے میں جا گئی ہے اماں دی اچھا وے پوترا تو تا نمازیں جو مست ہیں اپنی نماز مصروف ہیں ہوتی تلے ہوتے موت نہ سی جیتی گندی عورت تلے متھے نہ لگ سی دو مسئلے دی وضاحت کرنا چاہنا پہلا مسئلہ ہے نفل کھڑے پڑھ دے ہو ابا اماں دی آواز آوے شریعت دیئے نفل تروڑ دیوائے پر پیو ماں دی گال دا جواب لازمی دیوائے نفل ویندیے تے ونجن دیو لیکن اماں دے ساتھ لازمی پجو میری نفل دی خیر ہے اماں مونجی نہ تھی وے میری نفل دی خیر ہے ابا مونجا نہ تھی وے تے دوجا مسئلہ بھی سن ماں ایک ایسا رشتہ ہے جیڑی دعا کرے اللہ قبول کریں لے تے ماں پر دعا کرے تے اللہ قبول کریں لے میں پیو ماں کے بھی ہاتھ بات کے گزارش کرے سا اولاد اگر نہ فرمان ہوئے کاوڑے چاہ کے پلوتے نہ لیتے گھر بد دعا نہ لیچا کر ہو سکتے تے جہاں بد دعا قبول ہو بجن تے تیری اولاد در در تے رندی ودی ہوئے اما بد دعا جا دیتی ہے وہ جڑے جا ہوتی تیرے ہوتے موت نہ آسی جیتی تو گندی عورت تے متھے نہ لگ سے وقت گزردہ رہ گئے اما مر گئی ہے اما فوت تھی گئی ہے جڑے جنے اپنا چنگل چا خیمہ منج لائے اللہ دیاں عبادتاں کرے نہ بے رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کرے نہ بے اللہ پاک دا ذکر اذکار کرے نہ بے اچانک کیا مسئلہ بن گئے سارا علاقہ کٹھا تھی گئے سوٹے چاہتی ودیان ڈگے چاہتی ودیان وٹے چاہتی ودیان پتھر چاہتی ودیان پہلے آکے جریج دا خیمہ تحس نیس کر دیتے نے والے جریج دیاں گربانہ پکڑ کے ریتے کھلیں دے ودیان جریج آکھن لگے وجہ کیا ہے آج تک میں کہیں دا حق نہیں کھادا آج تک میں کہیں کو تکلیف نہیں دیتی سارے لوگ کٹھے ڈال کے میں کو کیوں پہ مرے دے ہو انہیں کہ عورت سارے کٹھے سجا جایا بال چاہتی ودی ہے اساں پوچھے کہیں دا بال ہے یہ کہ جریج دا بال ہے جریج میرے نال زیادتی کی دی ہے یہ جریج دا بال ہے صوفی بڑھا بدائیں نمازہ ودا پڑھ دئی تے بال تے لئے تیرو ایک کم بھی کی تی رکھ دئیں تے خیمے لالا کی باتاں میں کی تی رکھ دئیں ایک تھکے بیا مارنے شروع کر دے بیا تھکے بیا مارنے شروع کر دے آخر کار حضرت جریج آدن یار میں کو موقع تھے ہو انہیں کہ دسا کیا کھن چاہنے آدھے میں گواہی تو کو دینا میں ساری وضاحت کرنا لیکن پہلی شرط ہے کہ دور رکعت نماز پڑھن دی اجازت لے ہو وال میں تو کو ساری صفائی دے سا میں جریج دا عقید ہے اللہ پھسی ہوئے بندے کو ویلے نجات دے لے جڑے ویلے بندہ نماز ہے تمام کر رہے اللہ ازمیشن کو لوگ لے بچے لے جڑے ویلے بندہ نماز پڑھے سجدے کرن دی دیر ہوندی ہے اللہ بہتان صاف کرنے نہ راندے سجدے کرن دی دیر ہوندی ہے اللہ الزام صاف کرنے نہ راندے سجدے کرن دی دیر ہوندی ہے اللہ رحمت پر نالے کھولنے نہ راندے میں اللہ دا
ولی ہوں میں کو نماز پڑھا دیو انہیں کہ ایک کیا بھائی جتنی مرضی پڑھے سارے چنگر کے نہیں بچ سکتا 2 رکعت نماز پڑھی سی اللہ دے کنے مدد منگی سی پتا کھڑ لگے بال عورت کرو بال نیڑے آ گئے اندی دنی دے اتے انگل رکھے ناف دے انگل رکھے کہ زیدہ ساوے بالا تیرا ابا کون ہے اللہ دے جریج نماز پڑھی کھڑا وات سادے واسطے ضروری ہا جڑا نماز پڑھ کے مدد مانگے اساں شرمندہ نہیں تھی ونے جڑا نماز پڑھ کے مدد مانگے اساں کو کلا نہیں تھی ونے اگرچہ بال علا نہ سکدا بال دی زبان حرکت نہ سکدی ہے بال علیں دے کہنیوں دے لیکن جریج دی نماز چے جڑی طاقت آئی جریج دی نماز چے جڑا وزن اللہ دے اساں نماز جی پسند کیتی جو سجے جائے بال کو زبان عطا کر دیتے ایک نے وڈی پریشانی تو سارے تے کہنی آئی قوم ساری مخالف ہے ماری کٹی کھڑن نافتے انگل رکھ کیا کس من ابا کا حدیث بخاری شریف دیئے بالا دا پہ ہوا ابی الروائی او لوگو میرا بابا اے جریج نہیں چھیڑے کرو تاکید کر کے کہیں دے پچھو پتنگڑ بنائے کرو میں سنی سنائی گال تے زور نہ لایا کر ہو سکتے کہیں دی عزت خراب ہو منے پہلے تولیا کر بعد چلایا کر ساری قوم شرمندہ تھی گڑی ہے حضرت جریج آدن بہت اساں میں کوئی لوڑ نہیں خیمے بڑھوا من گئی میں تو اب اصل وجہ دسنا کہ میرے نال حشر تھیا کیوں ہے ساری قوم سامنے بیٹھی ہوئی ہے اللہ دا ولی جریج میں اٹھتے چڑھ گئے ٹپے تے چڑھ کے پہلے زوارو قطار روندہ رہ گئے انہیں کہ وجہ تڑسو آکھن لگے میں نماز دی حالت جام میری اممہ نے میں کو آواز دیتی ہے میں توجہ کہنا کیتی ہے اممہ دی بات دعا میں کو کھالتی ہے میں تو اپو نصیحت کرے نہ اپنے ماما دا دل نہ دکھایا کرو نہ تے تو آجاں ولیتا تے تو آجاں کرامتا بھی تو اپو شرمندگی کے نہیں بچا سک جاؤں اصل رو لائے میں اممہ دی گال تے جواب نہ دیتا ہی مستے میرا مسئلہ بڑھیا اصل جڑی گال میں سمجھاونا چاہاں الزام کے اللہ نے صفائی دیتی ہے وجہ کیا وجہ آئی کہ نماز آئے تمام کی تے جریج نے اللہ پاک نے عزت بھی عطائی ہے تے رب نے مدد بھی فرما چھوڑی ہے جڑے ویلے مشکل وقت آوے کیا کرنا چاہیے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تے الزام لگا نبی سی گھر بھیج دیتا وانجا اپنے ابے دے گھر اللہ دے نبی بڑے پریشان صدیق اکبر بڑے پریشان میرے نبی کریم صحابہ کو سڈی بیٹھن تواڈا کیا خیال ہے عائشہ دے بارے توں دس بھئی توں دس بھئی توں دس بھئی حضرت عمر دی واری آئی تساں دسو حضرت عمر آدن پہلے تواڈے کے ایک سوال ہے تساں دسو آپ نے فرمایا پوچھو عمر آکھن لگن تساں نہ آدے آوے عائشہ دا نکاح عرشاں تے رب نے پسند فرمائے تے جبریل تصویر چاہ کے اندہا آدھے نہ آوے آدھا تا ہم جبریل چاہ اندہا اندے کوئی شک نہیں رب پسند کیتے وال فرمایا اللہ دے نبی تو کو مجھے تھیوان دی لوڑ نہیں کیس اللہ دی عدالت اچ پاؤ اللہ کو لو پوچھو بھئی میں کو اینجی بیوی کیوں دیتی جیڑی بیوی دے بارے تبصرے تھی نن کیوں ٹینشن کی دی بیٹھے ہو اسا تے گال گال اپنی گال ہو سی رب تے چھوڑو میرے نبی فرمائے ابن خطاب تیری عمر دراز ہوئے تائیں میرے دماغ دے الجھن ختم کر دیتی ہے تائیں میرے مسئلے حل کر دیتن کوئی مسئلہ کہیں نہیں بس میں بھی اپنی عدالت اللہ دے سامنے آدھا اللہ تو جانتا تیرا کم جانے میرے نبی سی ٹور پہ جو عائشہ دی بری حالت ہو سی او کو بھی یا گال کراں اللہ جانے تے ہوں دا کم جانے ون کے دروازے کو دستک دیتی نے حضرت عائشہ دی اماں ہے کہ کون ہو میرے نبی سی فرمائے میں ہاں دروازہ کھولا گئے آپ نے فرمائے عائشہ کتھا ہے انہاں دی اماں آکھن لگی سونے ہو جنہ دا تساں گھر بھیجے
نہ کچھ کھادیے نہ پیتیے، بس اے سامنے والا خیمہ ہوندا ہے، کمرہ ہوندا ہے، جدنا بھی آواز آئیے یا قرآن دی آواز آئیے یا نماز دی آواز آئیے یا رومن دی آواز آئیے، اما عائشہ کو بھی پتہ ہا اللہ میری صفائی بیان کروے سی تے نماز دے ذریعے کروے سی، عائشہ کو بھی پتہ ہا اللہ نے میری اگر عزت دا جھنڈا بلند کرنے تے سجدے کرن نال کرنے۔ حضرت اما عائشہ سجدے نہیں پہ مکدے، رکوع نہیں پہ مکدے، نمازاں نہیں پیا مکجاں، ہر ویلے نماز ہے، ہر ویلے نماز ہے۔ نبی سی فرمایا ذرا باہر تصدو، عائشہ نبی اللہ نے عیسیٰ دی زبان کھول دیتی ہے، حضرت یوسف دی واری آئی، اللہ نے اقبال دی زبان کھول دیتی ہے، بڑے نصیبیں علی ہیں صدیقہ، لگتے تیرے سجدے کم کر گئے، لگتے تیرے نمازاں کم کر گئے، انجے بھاگے علی ہیں تیری گواہی دیواری۔ اللہ پاک نے آپ قرآن اچ گواہی دیتی ہے، اللہ دے سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اے عائشہ بخت علی تیری گواہی اللہ آپ دیتی ہے، اللہ دے نمازاں پڑھنا توالی ذمہ داری ہے، توالی عزت دا دفاع کرنا میری ذمہ داری ہے، نمازاں پڑھنا توالی ذمہ داری ہے، توالی روزی برکت پاونا میری ذمہ داری ہے، نمازاں توالی ذمہ رحمت میرے ذمہ، نمازاں توالی ذمہ برکت میرے ذمہ، نمازاں توالی ذمہ عزت میرے ذمہ، نمازاں توالی ذمہ اتفاق میرے ذمہ، نمازاں توالی ذمہ اتحاد میرے ذمہ، نمازاں توالی ذمہ رحمت میرے ذمہ۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ جڑے ویلے مدد دی لوڑ پوے کیا کرنا چاہیے؟ ترلا کرے سا نمازاں ضائع نہ کی چکر، جڑا نماز ضائع نہیں کریں دا اللہ ان دے وقار کو ضائع نہیں کریں دا، جڑا نماز ضائع نہیں کریں گا اللہ ان دے بھرم کو ضائع نہیں کریں گا، جڑا نماز ضائع نہیں کریں گا اللہ ان دی برکت کو ضائع نہیں کریں گا، جڑا نماز ضائع نہیں کریں گا اللہ ان دی عزت کو ضائع نہیں کریں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرمائے، تھوڑا جہاں غور کریں، جڑے ویلے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے حضرت ہارون علیہ السلام فرعون دے سامنے ویندے پیان تے اللہ دی توحید سناون ویندے پیان، اور اللہ نے فرمایا تو کو میری مدد دی ضرورت تھی سی، جی ضرورت تھی سی، اللہ دے تو کو طریقہ دسا چھڑنا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے موسیٰ ہارون فرعون دے مقابلے وچ اگر تو کو میں اللہ دی مدد دی لوڑ ہوئے دوئیں بھرا نمازاں قائم چا کرائے، میں اللہ توالی فرعون دے مقابلے چ مدد فرما رہے ساں، اللہ دے جے کو مدد دی لوڑ ہے وہ کیا کرے؟ نبییں کو آڈارا تو آپ کو فرعون دے مقابلے چ مدد دی لوڑے تو کیا کرے؟ بھائی جان اگر نماز نہیں سے پڑھ دے ول کوئی گلہ نہ کرا ہے جو اللہ ساری مدد نہیں کرنا، نماز دے ذریعے اللہ مدد کریں دے کنفرم ہے، یقین کرو۔ اچھا اے دسو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی گھر علی حضرت سارا قید وچ آیا ہن یا کہنا آیا؟ بادشاہ دا گندا ارادہ ہا یا کہنا؟ حدیث ہے اندر ان کل ہی عورت ہے باہر ابراہیم علیہ السلام ہے، وہی میں دیکھن دی کوشش کریں دا اللہ دی ولیہ ہے، دعا کریں دی ہے او ڈھائی پندہ اکھیں تے اندھارا آوے دا ولا دعا کرے اب یہ بچی ونجے مر رہی نا وال اللہ بچا چھوڑیں دا، تازی دعا کرے اللہ بچا چھوڑیں دا، یا دعا کرے اللہ اتلے کر سٹیں دا، ترائے باری میں ہویا۔ آخروں بادشاہ نے کچھ نہ کیا، اپنے فوجیں سپاہیں کو کیسی یہ عورت کوئی عام عورت نہیں لگ دی، یہ کو گھن وجو باہر
ایک بار گھن وجو جر لئی تو دے دا نو کچھ تھیمن پائے ویندے لہٰذا میں تو دیکھ نہیں سکیا اکھی میں جن دی نورانیت روشنی ختم ہو رہی ہے میں دسینا تو آکو کیویں ختم ہو دی ہے وجہ کیا آئی حضرت سارا بادشاہ گئے اندھے گھر دھی آئی جندہ نا ہے حاجر جے کو تسا حاجرہ آ دیو حضرت اسماعیل دی اممہ او اصلی بادشاہ دی بیٹی ہے یا کنیز ہے جو بھی ہے نکرانی ہے جو مسئلہ ہا ون کے رلائی ہے آکھن لگے فوجیں کو اے بھی عورت کو دے دیو میں توفہ دینا اے میری دھی اندی خدمت کرے سی بھائی کو باہر کٹو تے باہر والا جوان بھی انہیں دنال بھیجو بس کچھ نہیں سے آدھے صحیح حدیث ہے حضرت سارا حاجرہ دا ہاتھ پکڑ کے گیٹ دے باہر آیا اگر تواڈی توجہ ہوئے تو میں حدیث دے جملے بولا ڈٹھے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سجدے دی حالت چل اے بادشاہ دے اکھی کو اندھا کرنے لی ہے کیڑی شے ابراہیم نبی دی نماز سارا دی عزت تے عصمت بچ دی ہے کیڑی وجہ تو حضرت ابراہیم دے نماز دی وجہ تو میں موڈے تے ہاتھ مار کے آدن مرے سر دے تاج اٹھو رب نے تمہاری نماز پسند کی تھی ہے اون کدہیں ساکوئی میں ایک آنکھ بھی نہیں دیکھ سکی حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اللہ دا شکر ادا کیتا جنگلے چ اللہ دے نبی ابراہیم جلے محسوس کیتے میری عزت بچ ونجے اگرچہ انہیں کہ فوج بھی ہے طاقت بھی ہے حضرت ابراہیم بھی کیڑا نسخہ استعمال کیتے اچھا نہیں بولیں دے نماز اللہ نماز ہائی تے عرشے آئی نماز نہیں تکشے نے ہی واسطے اللہ دے مدد طلب کرو کیڑی شے نال بولو یار کیڑی شے نال یہ لکھا ہے ایک دو گالی کر کے بات ختم تھوڑا جا لکھا ہے چار بندے جنہیں کو آدن محمد اربا کیا آدن محمد یعنی نا انہیں دے محمد چاریں دے ولدیت مختلف ہے محمد بن جریر محمد بن خزیمہ محمد بن ناصر تے محمد بن ہارون اے چارے حدیث سکھن دی خاطر ہکے علاقے کٹھے انسارے ہکے علاقے مصر حدیث دا علم پہ سکھدن امام احمد بن حنبل نے واقعہ نقل کیتے تو جیڑا کوئی زیادہ رات چاہتی ودن ایک دیواریں دا کھانا پینا موک گئے ہاں بھائی کوئی ونجے مزدوری کرے بھامیں جیویں کرے کون ویسی کھانا گھننا اپنا بول آوے خرچہ چرائیں دا موک گئے سارے ہیں کہ قرآن دازی کرنے جنہ نہ نکل سی اوہ ویسی کھانا گولا سی قرآن دازی کی تھی گئی ہے ایک واری دوجی واری تریجی واری تے او نہ کہندہ نکھتے انہاں وچوں ایک محمد نامی محمد بن خزیمہ دا بھائی نہ تیڈان دا پہ بار بار تو ونج ہمیں مزدوری کریں ہمیں کہیں کہ منگیں سارے دا کھانا گولا قرآن دازی کی تھی گئی ہے محمد بن خزیمہ آدن سیر اعلام النبلاء ایسے واقعہ موجود ہے آکھن لگے ٹھیک ہے میں قدرہ دو رکعت نماز پڑھا دیو وال میں وینا کھانا تورا گول اندہ تے تریے انتظار جن بے کھانا محمد بن خزیمہ دے ذمہ باقی جڑے ہیں محمد بن جریر محمد بن آکھن لگے ساڑے مصر دے گورنر نے یہ چار تھیلیاں دی جنہیں جو 50,000 درہم دینار یہ چار تھیلیاں ساتوا کھڑے وڑے تے گورنر آدن کے وعدہ بھی کرو جڑے ویلے موک ونجن وال میں کو کھائے میں تولے گھریں پجارے ساں اجا محمد بن خزیمہ تحیات جن اللہ پاک نے 4 تھیلیاں بھیج لی جن سلام پھیرے نے سارے آکھن لگن محمد پتہ نہیں تائیں کیا کیتے اللہ نے گھر بیٹھے روزی عطا کر دیتے محمد بن خزیمہ مسکرا کے آکھن لگے کیا تساں اللہ دا قرآن نہیں پڑھا اللہ دے وستعینو بالصبر والصلاۃ یا ایھا الذین آمنوا استعینو بالصبر والصلاۃ میں محمد بن خزیمہ دا یقین اللہ روزیوں والے دیں دے جلے بندہ نمازاں پڑھدا ہوئے اللہ برکاتوں والے دیں دے جڑے والے بندہ نمازاں پڑھدا ہوئے میں نماز اہتمام کیتے بھی اور میری نیت ہے اللہ ضرور مدد کرے سی اللہ دے انہاں نے جنگل انہاں نے سفر حدیث دا علم سکھ دیاں انہاں نے نماز پڑھی ہے میں اللہ نے روزی عطا فرما دیتے مدد کی میں آندی آخری بات مدد کی میں آندی ہے اچھا بولو ذرا مدد کی میں آندی ہے قیامت اللہ ساری دنیا پریشان تھئی ودی ہے اللہ حساب کتاب نہیں پیا گھندا
سورج دی تپش کھادی ویندی ہے. آدم علیہ السلام کے گئن، نوح علیہ السلام کے گئن، ابراہیم علیہ السلام کے، پوری کائنات دھاڑی مریں دی ودی ہے، روندی ودی ہے، جسم تے کپڑے کہنی، پیر زمین تے ٹکا نہیں سکدے، پگھر پسینے چ غرقن. وہ نبیو اللہ کریم غصے چے، اللہ کاوڑے چے، تساں اللہ دے نبی ہو، اللہ کو آکھو سوال جواب شروع کرے، حساب کتاب شروع کرے. اسا جہنمی ہیں تے جہنم برداشت ہے، سب کو سورج دی تپش برداشت نہیں تھی دی. سارے نبی ہیں کہ سارا کام نہیں، آج رب دے مقابلے سامنے کھڑنا سارا کام نہیں. منجو کہیں بے عیسیٰ علیہ السلام آدن میڈا کام نہیں. البتہ تو کو ایک ہستی دسینا جے کو رب مناون دا ڈاٹھا ڈان دے. اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں سارے نبییں دے سردار تے تاج نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو لگے ونجو بولو. او جتا ہستی کھڑی ہوئے او کو ونج آکھو او نبی کو پتہ ہے اللہ مدد کیڑے ویلے کریں دے تا کیویں کریں دے. ساری دنیا میرے نبی سے فرمائے آدم نبی دی امت کے گھن کے میری امت تک سارے نبییں دیاں امتاں میں کو کولیں آسن تے میں اللہ دے عرش دا پاوا پکڑی کھڑا ہو سا. میں پاوا پکڑی کھڑا ہو سا. آگن سارے سونے تساں رحمت للعالمین ہو، سونے تساں تاجدار ختم نبوت ہو. آپ فرمائیں جی کیا مسئلہ ہے؟ اللہ غیظ و غضب چے، اللہ کا وڑے چے، مہربانی کروا کوئی جیاں کام کروا کہ اللہ سونا مدد چا فرماوے. نبی کریم علیہ السلام فرمائیں میں کو پتا جو عرشاں والا رب اون ویلے مدد کریں دے جڑے ویلے بندہ اللہ دی بارگاہ چ سجدہ ریز ہو ونجے، خر ساجدہ جڑے ویلے ساری دنیا روندی ہوئی آئی کھڑی ہو سی، میں آمنہ دا لال سجدے چڑھائے بوساں. اے جڑا لمبا سجدہ کرے سا جڑا میں زندگی اچ کدائی نہ کیتا ہو سی تا سجدے دے وچ او دعائیں پڑھ سا جڑا اج دعائیں میں کوئی یاد کہنی لمبے عرصے دے بعد. اللہ فرمائے اے شفاعت و شفا اے میرا سونا تے کو ڈاڈا پتا کہ میں اللہ دیاں کاوڑا کی میں ختم تھی جن. تیرا سجدہ پسند ہے، سر چاہو سوال کرو تو کو عطا کیتا ویسی، سفارش کرو قبول کیتی ویسی. میرا سونا ارے دیکھی میرا سونا اٹھو اشارہ کریں دے ونجو تے فرمیں دے ونجو میں اللہ منے دا ویسا. اٹھو میرے نبی میں کو توارے سجدے نے میرا غصہ ختم کر دیتے. اللہ راضی تھی دے، اللہ مدد کریں دے، اللہ برکت دیں دے، اللہ عزت بھیجیں دے. کیڑے بندے واسطے؟ جڑا اللہ دی نماز دا خیال کرے، جڑا اللہ دی نماز دا خیال کرے اللہ ان دے سارے مسئلے حل کر دیں دے. آج دے پروگرام دا میسیج ہے سب کو نماز نہیں چھوڑنی چاہیے تھی. جماعت نال پڑھی کرو، عادت بناؤ. نماز کو نہ کیا کرو گاہک آیا بیٹھے، نماز کو نہ کیا کرو دکان تے رش ہے، نماز کو نہ کیا کرو شادی اچ مصروف ہاں، نماز کو نہ کیا کرو نیندر تنگ کیتی ودی ہے. اے نہ ہوئے کریں تواری نماز دا اعلان تھی وے تو ول کوئی کام نہ کر سکسو. بھائیو او پیارے بھائیو نماز دا اہتمام چا کرو نیت نال. اللہ انشاءاللہ مدد بھی فرمے سی، اللہ سارے مسئلے بھی حل کر دے سی. اللہ تو دعا العمل دی توفیق بخش. ناجائز قید چن انہاں دی رہائیاں فرما یا اللہ ساڈے اوتے اپنی رحمت فرما. آون والا جمعہ میرا انشاءاللہ مرکز ابراہیم گارڈن ٹاؤن ہو سی. دوست اکثر پوچھ دے پئن اگر کوئی ساتھی آون چاہوے تا انشاءاللہ اگلا جمعہ گارڈن ٹاؤن ہو سی. اور میں 12 فروری یاد رکھسو تاریخ نیڑے مرکز توحید چوک چورٹے دا سالانہ اجتماع. اللہ تعالیٰ خیر خوشی نال تاریخ گھننا وے سارے کو اللہ اپنی خیر اچ رکھے تے وہ پروگرام بھی ضرور انشاءاللہ حاضری دیوا ہے. وہ دینی روحانی پروگرام ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ سادہ مل بہنا قبول فرماوے. یا اللہ مظلومہ دی مدد فرما.